تقریر بھی کریں گے اور ساتھ ہی دعا کر کے رخصت ہو جائیں گے۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے معزز علماء کرام اور سامعین حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ نے ہم تمام لوگوں کو دین کی نسبت سے اس مبارک مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ساتھ ہی یہ دعا بھی ہو کہ جو بھی باتیں دین کی باتیں قرآن حدیث کی روشنی سے جو کہی گئی ہے، جو پیغام اس اسٹیج سے سنایا گیا ہے، اس پر ہم لوگوں کو عمل کی توفیق ہو جائے تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ حضرات گرامی، شاملی سے ہم لوگوں نے مختلف علماء کرام کی زبان سے مختلف موضوعات پر تقریر سنی، بیان سنا۔ اب کوئی بھی موضوع نہیں رہا کہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں، کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو ہم آپ کو حضرات کو سناویں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بس آخری وقت ہے رات کا اور اب دعا ہی ہو جائے گی۔ میں دعا سے پہلے چند باتیں جو ہمارے لیے کارگر ہو سکتی ہے وہ آپ کے سامنے بطور پوائنٹ کی میں بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر ہم لوگوں کا عمل اس پر ہو جائے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہم لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک بات میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرزمین بلچندہ میں جو یہ آپ حضرات کا محبوب ادارہ قائم ہے اور اس ادارے کے سنچالن کرنے والے جس کی نظامت میں یہ مدرسہ چل رہا ہے، آپ حضرات کے تعاون سے اس مدرسے کے اندر چند بچے قرآن کریم کی حفظ کر کے اس کو مکمل کیا ہے، جس خوشی میں دستار بندی کرنے کے تعلق سے یہ اجلاس قائم کیا ہے اور ہم تمام لوگوں کو دعا کرنے کی غرض سے ہم لوگوں کو بلایا گیا ہے کہ اس محبوب ادارے میں جو بچے قرآن کی تکمیل کر چکے ہیں ان کے سروں پر جو دستار تکمیل قرآن رکھی جائے گی، اس سلسلے میں ہم تمام لوگوں کو دعا کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور بچوں کے حوصلہ افزائی کی بات ہے اور گارجن کے بھی حوصلہ افزائی کی بات ہے۔ یہ قرآن کریم ایک مقدس کتاب ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اوپر نازل کیا ہے، ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے اور ہم تمام انسانوں کے آقا و سردار آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یہ کتاب نازل کی گئی اور ان کتابوں کے اندر جو احکامات اللہ نے لکھا ہے وہ بتایا ہے، ان احکامات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم تمام انسانی سماج کے اندر کھول کر کے بیان کیا اور اس پر عمل کیا اور لوگوں کو عمل
کرنے کی تلقین کی، تعلیم دی۔ یہ قرآن کی عظمت ایسی عظمت ہے، اور اس قرآن کے اندر ایسی روحانی طاقت اور قوت ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، عربی زبان ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ تمام چیزوں سے اس کی عظمت بڑی ہے، اس کی ذات اور صفات بڑی ہے، جو ہمیشہ ہم لوگ بولتے ہیں اللہ اکبر، کہ تمام چیزوں سے بڑھ کر کے اور تمام مخلوقات سے بڑھ کر کے جو ذات اور صفات کے اعتبار سے بڑی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ اللہ کی ذات کا یہ کلام، اس کی عظمت کا کیا کہنا، اس کی اہمیت کا کیا کہنا، کہ اس قرآن کریم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس کو نازل کیا فرشتوں کے ذریعے سے، اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان احکامات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عمل کیا اور لوگوں کو عمل کرنے کی دعوت دی۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے پوری زندگی انسان کے لیے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ انسانیت کے لیے آب حیات ہے، یہ دستور حیات ہے یہ کتاب۔ اس کتاب کی عظمت کے سلسلے میں اللہ رب العزت بہت ہی خوبصورت انداز میں الفاظوں میں اس کو ڈالا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن شریف کو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إنا عرضنا الأمانة على السماوات والجبال، یہ صفتیں بیان کی گئی، الفاظ بیان کیا گیا ہے۔ لوگوں کی نگاہ میں زمین بہت بڑی ہے، لوگوں کی نگاہ میں آسمان بہت بڑا ہے، لوگوں کی نگاہ میں پہاڑ بہت بڑا ہے، حالانکہ یہ مخلوق ہے، لیکن دوسری مخلوق کی نگاہوں میں یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس قرآن کریم کو، اگر ہم اس قرآن کریم کو زمین پر اتارتے، یعنی زمین کے حوالے کرتے، یا آسمان پر ہمیں آسمان کو حوالہ کرتے، یا پہاڑوں کے حوالہ کرتے، یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تینوں مخلوق جو ہے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگانے میں انکار کرے گا، لیکن انسانوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اس لیے کیوں قبول کیا انسان؟ اب انسان کی فضیلت سنیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوقات یہ انسانوں کو بنایا ہے، اور اس انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا۔ اس انسان کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام تھے، جہاں سے انسان کی نسل نکلی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ بڑی رچناتمک طریقے سے اور سندرتا کے ساتھ اس کو جو ہے بنایا، اور بنا کر کے اس کے اندر روح ڈالا، اور روح ڈال کر کے ہر چیز کا علم اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے سینے میں ڈالا۔ تو علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی اہمیت زیادہ ہو گئی، اس کی عظمت زیادہ ہو گیا، اور اس کی بڑائی زیادہ ہو گئی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کی عظمت کے سامنے سجدہ تعظیم کے لیے جھک جاؤ۔ کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ یہ علم کی بدولت اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتوں کو جھکنے کا، سجدہ تعظیم کرنے کا حکم دیا۔ قصہ بڑا طویل ہے، البتہ ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ علم کی بدولت سے انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اس کا عظمت بڑھ جاتا ہے۔ یہ اتنا اشرف المخلوقات یہ انسان، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انسان کو زمین پر بھیجنے سے پہلے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اور انسان کی زندگی کے واسطے جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہو سکتی تھی ان تمام چیزوں کو اللہ نے زمین کے اندر رکھا، زمین کے اوپر رکھا، آسمانوں کے اندر رکھا۔
اور زمین کو دولت کا خزانہ بنا دیا، اور جن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے انسان اسی زمین سے نکال کر کے اپنی زندگی کے تقاضے کو پورا کرتا ہے۔ تو انسان کے آنے سے پہلے زمین بنی، انسان کے آنے سے پہلے آسمان بنا، اور اس زمین کو سجانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دریا بہائے، چشمے نکالے، اور زمینوں کے اندر جو ہے چاندی، سونا، پیٹرول، ڈیزل، پانی سب کچھ اس کے اندر ڈالا، اور ہر ایک پھل فروٹ کا بیج اس کے اندر ڈالا، اور ہر ایک قسم کی لکڑیوں کا بیج اس کے اندر ڈالا، اور مختلف قسم کے اناج اس کے اندر ڈال دیے، تاکہ انسان کو جس چیز کی ضرورت جس وقت ہوگی اسی زمین سے حاصل کر کے استعمال کرے گا۔ انسان ابھی آیا نہیں ہے، لیکن اس کا انتظام اس کے آنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ زمین کے اوپر کر رہے ہیں۔ آسمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنا کر کے اس کے اندر چاند اور سورج کو فٹ کر دیا، اور ایسا آٹومیٹک اس کے اندر روشنی ڈال دیا کہ وہ کبھی قیامت تک بجھنے والی نہیں۔ چاند کی روشنی سے، سورج کی روشنی سے انسان کو فائدہ ہوگا۔ میرے محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتوں کو پیدا کیا انسانوں کے لیے، بے شمار نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے بنایا ہے۔ جب ساری چیز تیار ہو گئی، سارا میٹل دنیا کے اندر آ گیا انسانوں کے لیے، تب جا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو زمین کے اوپر بھیجا۔ بتائیے کتنا استقبال کیا گیا اسی حضرت انسان کے واسطے۔ اس لیے انسان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو چونکہ تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انسانوں کے حوالے کیا، ان کو عطا کیا، اسی وجہ سے یہ انسان اشرف المخلوقات بنا، اس کی اہمیت بڑھی، اس کی عظمت بڑھی۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کو جب اس کے سامنے پیش کیا، یہ انسان اس قرآن کو اپنے سینے سے لگایا۔ یہ وہی مقدس کتاب ہے دوستوں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے دنیا کے اندر نازل ہونے کا مقصد بیان کیا۔ کتنا خوبصورت جملہ استعمال ہوا کہ کتاب انزلناہ الیک، کتاب انزلناہ الیک، یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا، آپ کی طرف نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لا سکیں۔ اب روشنی کیا چیز ہے؟ قرآن کریم کے اندر جتنے بھی احکامات لکھے گئے ہیں، اس قرآن کریم کے اس احکامات کو نکال کر کے اس کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھلانا، یہی روشنی ہے۔ جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، نیک کام کرنے کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، تمام اعمال کا جڑ جو ہے اسی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اسی قرآن کو علماء پڑھ کر کے سمجھ کر کے عوام کے سامنے اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں، مسائل سامنے بیان کرتے ہیں، احکامات کو دنیا کے اندر لاتے ہیں۔ جس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جیسے ان کے اوپر اترا، جیسے جیسے اترتا گیا، ان احکامات پر عمل کیا اور لوگوں کو عمل کرنے کی تلقین کیا اور اس پر لوگوں کو مشق کرایا۔ آج تک وہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اس لیے کہ ان آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ان کی جگہ پر یہ علماء کرام جو ہے ان کی جگہ کو قائم کر رکھا ہے۔ یہ علماء جو ہے ورثۃ الانبیاء کہا گیا، جو نبیوں کا کام تھا وہی کام یہ علماء کریں گے قیامت تک۔ تو اس طریقے سے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے۔ کہا کہ قرآن جو ہے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور قرآن جو ہے انسانوں کو سیدھے راستے پر چلانے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن شریف بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھے راستے پر لانے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن شریف جو ہے
قارئ مسلط میں پڑے ہوئے انسانوں کو اوج ثریا پر پہنچانے والی کتاب ہے۔ یہ انسان کی زندگی کے لیے آب حیات ہے، دستور حیات ہے۔ آپ زندگی کے گزارنے کا جتنا بھی طریقہ دین کے اور شریعت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے، تمام طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حدیث کے اندر رکھ دیا ہے، تاکہ انسان اس کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن مقدس اور دین کی حفاظت کرنے کے طریقے نکالے ہیں، اور علماء کرام مختلف اس کے نقشے نکالے ہیں، اور ان نقشوں پر چل کر کے دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ سے کروا رہے ہیں، قرآن کی حفاظت کروا رہے ہیں۔ اگر روئے زمین پر سے تمام قرآن شریف کی کتابوں کو جمع کر کے سمندر میں بہا دیا جائے، یعنی قرآن کتاب کو دنیا کے اندر سے ختم کر دیا جائے، لیکن اس امت کا، اس قوم کا ایک فرد بچہ اگر حافظ دنیا کے اندر بنا رہے گا، وہ قرآن کریم کو ٹو بٹو جو ہے پھر دنیا کے اندر بنا رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کے اندر ایک طریقہ نکالا ہے کہ مدارس علماء کے ذریعے سے قائم کروا کر کے قرآن کا حفظ کرواتے ہیں، تاکہ حافظ بنے۔ جب حافظ بنے گا قرآن کی حفاظت ہوگی، قرآن کی حفاظت ہوگی۔ ٹو بٹو جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وہی ٹو کاپی ایک حافظ قرآن جو ہے آپ کو بتا دے گا، کہیں زبر زیر کا فرق نہیں پڑے گا، کہ قرآن کریم کی حفاظت کرنے کا ایک ذریعہ ہے، دین کی حفاظت کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور یہ ذریعہ کہاں سسٹم بنتا ہے؟ وہ مدارس کے اندر بنتا ہے۔ اس امت کو حافظ کی ضرورت ہے، اس امت کو قاری کی ضرورت ہے، اس امت کو مفتی کی ضرورت ہے، اس امت کو علماء کی ضرورت ہے، اس امت کو قاضی شریعت کی ضرورت ہے۔ یہ پیدا کہاں ہوں گے؟ یہ پیدا ہوں گے مدارس کے اندر، اور یہ مدارس کا تعلق دین سے تعلق ہے، چونکہ اس کے اندر دین کی تعلیم ہوتی ہے اور اس کا تعلق دین سے ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی حفاظت کرنا اس امت کی ضرورت ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے۔ مدرسے کو ترقی دلانا اس امت کی ذمہ داری ہے، مدارس کی حفاظت کرنا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ شاعر اسلام میں ہے، اور شاعر اسلام کی حفاظت کرنا اور اس کی ترقی کے بارے میں سوچنا یہ اس امت کی ضرورت تقاضا ہے۔ لہذا ہم کسی بھی ادارے کو تعاون کرنے سے باز نہ آئے، جس سے جو بن پائے، جو تقاضا سامنے آ جائے، ہم دین پر خرچ کرتے رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خرچ کرنے کے لیے بار بار قرآن کریم ہی کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے یہ قرآن ایسی مقدس کتاب ہے، کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس سے برکت حاصل کرو۔ اس لیے قرآن جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، مسجد میں تلاوت ہوتی ہے، گھر میں تلاوت ہوتی ہے، مجلس میں تلاوت ہوتی ہے، اس سے انسان برکت حاصل کرتا ہے۔ تاکہ جس طریقے سے ایک چمک لوہا کسی دوسرے لوہے کو کھینچ لیتا ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر ایسی خوبی اور ایسی صفت ہے کہ وہ رحمت کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو چمک کی طرح کھینچ لیتا ہے۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ بڑا خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے پڑھنے اور تلاوت کرنے کا آداب میں سے بیان کیا ہے کہ جب تمہارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت ہو، جب قرآن پڑھی جائے تو کہتے ہیں کہ دل جمعی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ قرآن کو سنو، اور خاموشی کے ساتھ سنو، پوری توجہ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ قرآن کریم کو سنو۔ کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحمت کا دروازہ کھل جائے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ قرآن کی عظمت اور اس کی اہمیت ہے، اور یہ قرآن کریم اس مخلوق اور اس انسان کے جس فرد کے سینے میں منتقل ہوگا وہ حافظ قرآن کا ہے۔ قرآن کریم کو جو مسلمانوں کے جو بچے
حفظ کر لیتا ہے، مکمل کر لیتا ہے تو وہ حافظ کہتا ہے۔ یہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے، اور اس کا معجزہ ہمارے زمانے میں ایک ایسا معجزہ ہے کہ آج تک دنیا کے اندر جتنے بھی مذہبی کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، بائبل ہے، کیا کہتے ہیں، مہابھارت ہے، رامائن ہے، گیتا ہے، منی سمرتی ہے، جتنے بھی مذہبی اور دھارمک کتابیں ہیں، کسی کا حافظ دنیا میں نہیں ہے، کسی کا حافظ دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسا معجزانہ کتاب ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی جب اس کو حفظ کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ پورے 30 پارے کو اس کے سینے کے اندر ٹرانسفر کر دیتا ہے اور وہ زندگی میں اس کو یاد رہتا ہے۔ یہ ہے حفاظت کرنے کا طریقہ۔ اس لیے آپ کے بینر میں لکھا ہوا ہے کہ تعلیمی بیداری۔ اس لیے بھائی قرآن کو جب ہم پڑھیں گے تو قرآن کی حفاظت ہوگی، قرآن کو ہم پڑھائیں گے تو قرآن کی حفاظت ہوگی، اور قرآن کو جب سمجھیں گے تو قرآن کی حفاظت ہوگی، جب قرآن پر عمل کریں گے تو قرآن کی حفاظت ہوگی اور ہمارا اعمال بنے گا۔ اس لیے کہا کہ قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کا سننا عبادت، قرآن پر عمل کرنا عبادت، قرآن کا حفظ کرنا عبادت، یہ سارا عبادت ہی میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کے اندر ہم تمام لوگوں کو موقع دیا ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو قرآن کریم کی تعلیم سے اس کو آراستہ کرواویں، تاکہ جب بنیادی تعلیم جب اس کے سینے میں آ جائے گا وہ لڑکا، وہ آدمی کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ کل اگر پڑھائی چھوڑ بھی دے، کم سے کم قرآن پڑھ کر کے اگر پڑھائی چھوڑ بھی دیتا ہے تو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب بھی کبھی جماعت میں جائے گا امیر صاحب کو محنت کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر خدا نے خواستہ قرآن کریم پڑھ کر کے تھوڑا سا پڑھ کر کے چھوڑ دے پڑھائی، اگر وہ سیانہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جماعت میں جانے کی توفیق دے گا تو اس بچے پر امیر صاحب کو محنت کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، تھوڑی سی رہبری ہو جائے گی، وہ مکمل پورے نماز کا طریقہ اس کو سمجھ میں آ جائے گا اور وہ پڑھنے پر قادر ہو جائے گا۔ یہ بھی فائدہ ہے، اگر پڑھ لیا تو بھی فائدہ، پورا نہیں پڑھ پایا پھر بھی فائدہ ہے، اس لیے کہ اس کے سینے سے جہالت نکل کر کے روشنی آ گئی ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اس لیے جو ہے مدارس کے اندر دین کی جو تعلیم ہوتی ہے، بنیادی تعلیم، اس تعلیم کو حاصل کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا ہے۔ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، کہ اس امت کے ہر فرد، چاہے وہ عورت سے ہو یا وہ مرد میں سے ہو، ہر عورت اور مرد کے اوپر بنیادی تعلیم، دین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے تاکہ دنیا کے نظام کو وہ چلا سکے۔ جب علم رہے گا دنیا کے نظام کو چلائے گا، جب علم رہے گا خدا کو پہچانے گا، جب علم رہے گا قدر کی نگاہوں سے لوگوں کو دیکھے گا، جب علم رہے گا اچھے اور برے کی تمیز اس کے اندر پیدا ہوگی، جب علم رہے گا ماں باپ کی قدر کرے گا، جب علم رہے گا بڑے بوڑھے بزرگ کی جو ہے کیا کہتے ہیں قدر کرے گا، جب علم رہے گا اس کے اندر تمیز اور ڈسپلن پیدا ہوگی، جب علم رہے گا خدا کو پہچانے گا، جب علم رہے گا دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، جب علم رہے گا عبادت کرے گا، جب علم رہے گا اچھی اور بری چیزوں کو پہچانے گا۔ اگر یہ علم نہ رہے تو جانور میں اور ہم میں کیا فرق؟ بغیر علم کے ہم خدا کو نہیں پہچان سکتے، بغیر علم کے ہم اچھی اور بری چیز کی صفت کو جو ہے پتہ نہیں لگا سکتے۔ یا علم کی ہی وجہ ہی سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، ہر موڑ پر علم کی ضرورت ہے، ہر پنچایت میں وارڈ سدس بنیے علم کی ضرورت ہے، ایم ایل اے ایم پی مکھیا سرپنچ بنیے علم کی ضرورت ہے، بڑے بڑے جو عہدے ہیں یہ عہدے علم کے ذریعے ہی سے آتے ہیں۔
میرے محترم ہوئی اور دوستو، اسی لیے قرآن کے اندر یہ جملہ فرمایا گیا کہ وَأُولُو الْعِلْمِ دَرَجَاتٍ، کہ اہل علم کو اللہ نے درجہ سے نوازا ہے کہ جب علم رہے گا تو انسان کو دنیا کے اندر بھی بلندی حاصل ہوگی اور درجہ بدرجہ وہ ترقی کرے گا، اور جب علم نہ رہے گا دنیا کے کسی بھی درجے پر وہ نہیں جا سکتا۔ اس لیے تاریخ گواہ ہے اور ہمارے بڑے سود چنتک لوگ جو ہے ریسرچ کر کے بتاتے ہیں کہ جس قوم کے اندر جو ہے تعلیم زیادہ ہے، جس فرد کے اندر تعلیم زیادہ ہے، جس ملک میں تعلیم زیادہ ہے، وہ قوم ترقی یافتہ ہے۔ جس قوم میں، جس ملک میں تعلیم کی شرح زیادہ ہے، وہ ملک زیادہ ترقی یافتہ ہے، وہ قوم زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ بغیر علم کے دنیا کے اندر آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پہلے ہی سے پھاپا کہ دنیاوی نظام کو چلانے کے لیے اور آخرت کے نظام کو دنیا کے اندر جو ہے برقرار رکھنے کے لیے اور خدا کی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے بغیر علم سے نہیں ہوگا۔ اس لیے علم کی اہمیت کو بتلایا اور فرمایا کہ اونچی ڈگری حاصل کرنے کے لیے اگر تم کو دور کا سفر بھی کرنا پڑے وہاں جا کر کے علم حاصل کرو۔ صرف دینی تعلیم ہی سے مطلب نہیں ہے، کوئی بھی علم ہے، چاہے دنیاوی علم ہو چاہے آخرت والا علم ہو۔ اس لیے میرے محترم، اگر ہم لوگ دنیا اور آخرت میں ترقی کرنا چاہتے ہیں علم کے ذریعے سے تو ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا۔ آج سروے کیجئے، آج گھر گھر سروے کیجئے کہ ہمارے مسلم برادری میں، مسلم کمیونٹی میں کتنا پرتیشت جو ہے پڑھا لکھا لوگ ہے جو اونچی ڈگری والا ہے، زیادہ میڈل پاس، اس سے بہت کود پھان کیا تو میٹرک پاس۔ ارے ڈاکٹر دکھلائیے، انجینئر دکھلائیے، بہترین ماسٹر دکھلائیے، افسر دکھلائیے، پروفیسر دکھلائیے اور بڑے بڑے عہدے پر مسلمان قوم کو دکھلائیے، تب پوچھیں گے کہ ہاں آپ کی قوم پڑھ رہی ہے۔ لیکن نیچے سے اوپر تک جاتے ہیں گھپا ٹپا بوجھتے ہیں نا؟ ارے گھپا ٹپا بوجھتے ہیں نا؟ یعنی کہیں یعنی 10 ڈیگ چلیے گا تب کہیں پر ایک پوٹھی مچھلی نظر آئے گی۔ آپ مولانا موڈ میں آئے، آپ لوگ مسائے گا لگتا ہے بھائی بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور غیر مسلم میں چلے جائیے، غیر مسلم کا نظریہ یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح شادی اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ ہماری بیٹی ایم اے پی اے نہ کر لے۔ بے شک یہ ہے غیر مسلم بھائیوں کا نظریہ کہ ہماری بیٹی جب تک آئی اے پی اے اور نوکری نہیں لے لیتی ہے تب تک ہم اپنے بچیا کی شادی نہیں کرائیں گے، اور ہمارا بیٹا جب تک اس پوسٹ پر نہیں پہنچ جاتا ہے اس وقت تک ہم جو ہے اپنے بچوں کی جو ہے شادی نہیں کرائیں گے۔ اور مسلمان کا بچہ 13-14 سال کی عمر ہو گئی، وہ بوڑھا باپ دادا لاٹھی لیا اور پگڑی بندھا اور ٹولے ٹولا گھوم رہا رشتہ تلاش رہا، کوئی فکر نہیں، کہا اپنے زندگی ہی میں بیٹا بیٹی بیاہ کر لگے نا تو ٹھیک رہے گا۔ بے شک یہ ہے سوچ، پڑھائی لکھائی پر سوچ نہیں ہے۔ 13-14 سال کی عمر میں جو ہے رشتہ تلاشنا چالو کر دیتا ہے۔ بھائی اسی مقصد سے، اسی مصلحت سے ہماری سرکار جو ہے بالغ ہونے کا عمر 18 سال بتایا کہ جب تک 18 سال، لڑکی کا 18 سال اور لڑکا کا 5 سال جب تک نہیں ہو جاتا قانون شادی کرنا اس کا جرم ہے۔ اور شریعت بھی کہتی ہے جب تک لڑکا لڑکی بالغ نہ ہو جائے اس کی شادی مت کرو، جب بالغ ہو جائے اس کا رشتہ مناسب تلاش کرو۔ ہم کہا جا رہے ہیں بال وواہ کتنا سخت گناہ ہے، اس پر بال وواہ کر رہے ہیں، کچی عمر میں شادی کر رہے ہیں، کچی عمر میں شادی کر دیا، عمر پکی نہیں، بدن کا نس مضبوط ہوا نہیں، شادی کر دیا اور کم عمر میں اولاد پیدا ہو گئی، اور اولاد پیدا ہو گئی اس کا جسم ڈھیلا ہو گیا، وہ 2-3 بچہ ہونے کے ہوتے ہوتے وہ بوڑھی نظر آتا ہے۔ اور لڑکا بھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا کمانے کے اعتبار سے، وہ ابھی بھائی اور باپ
اپنے پاؤں پر کمانے کی غرض سے کھڑا نہیں ہوا اور کم عمر میں شادی کر لیا. 2-3 بچہ ہونے کے بعد گال پچک گیا اور وہ لڑکا جو بوڑھا معلوم ہوتا ہے کہ 60-70 برس کا بوڑھا.